کمائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا، چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، معاشات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نعمت کا جواب نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نسیم سحر کو، نسیم سحر یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اکبر انسان کی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ شفق کا جمال ہو، افق کی سرخی ہو، بادلوں کا سائبان ہو، زمین کا سبزہ زار ہو، اسی طریقے سے باغ ہو، بہار ہو، ہر نعمت بے مثال ہے۔ آنکھیں اس نے عطا کی ہے، کان اس نے عطا کیا ہے، زبان اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے ذائقے کے لیے جو ہے منہ کے اندر لعاب عطا کیا ہے، اسی طریقے سے چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے۔ ہر نعمت بے مثال ہے مگر یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مغفرت وہ نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یا 200 کروڑ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے۔ دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے۔ روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد الرسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ تو فرمائے اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چوٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ بھی سن لو، جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے، چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیوں، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے
سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے، اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیں، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو، محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے لیے کوشش کرو، اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ زینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعا پر آمین کہا۔ میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں، ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقت وقتوں کا
سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، معاشات کا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجماوی کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالی 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے، نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو مگر رب رحمان کے
دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے. ارے اندازہ تو کرو جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ. خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے. اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں، اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے. صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا. بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے. آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں. فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو. وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے. بے شک بے شک. آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کھا کھا کر. اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک، 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی. سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی. شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی. اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے. اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو. اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو. ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے. اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے دعائیں کر لو، مجھ سے مغفرت. یہ شب برات ایک شب برات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں، اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں، مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں، مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں. او سال بھر پریشان رہنے والوں، کبھی تعویذ کے چکر میں، کبھی وظیفوں کے چکر میں، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے، اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے، اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو، روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو. سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں.
بتائیے، میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو، موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو۔ ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں۔ تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو۔ آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں، آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے۔ آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے، توجہ کرنا، میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے۔ جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، بار بار کہو، ہر بار کہو حضور علیہ السلام۔ کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرماؤ مت، اس لیے کہ درود وہ عمل ہے، ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے، مگر درود کبھی مردود نہیں ہے، درود ہمیشہ مقبول ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے، مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا۔ اس لیے درود کو لازم پکڑو۔ اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی۔ درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے، میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے، دولت نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے، حضور کی عطا سے جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بات بتاؤں، زبان میں تاثیر ہوگی، درود پڑھو، چہرے چمکیں گے، درود پڑھو، اولاد فرما بردار ہوگی، درود پڑھو، مصیبتیں ٹلیں گی، درود پڑھو۔ یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، حضور کا نام لیا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو، کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے۔ پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتانا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو؟ کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی، ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ یاد رکھنا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ درود پر تو بہت سی باتیں ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں، یہ بہت پرانا نہیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ گجرات کی سرزمین پر، مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، بڑا غریب تھا،
بڑا مفلس تھا. یاد رکھنا عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی, کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی, ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھنا جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا. عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں, بلکہ یہ سن لیں جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے. جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کشا سے گزر گیا. حضور پہ درود پڑھا کرو. وہ سنگ تراش تھا. سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا. درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے, اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی. وہ درود پڑھتا تھا. اور کیسے؟ جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر, ایک سبق, ایک باب, اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں, بعض نے اس کو 7 حصوں میں. بہت خوبصورت سیگے اس میں درود شریف کے. اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا, حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی, ان کا نالین بردار ہوں, علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں, ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کرو. صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں, اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے. درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وظیفہ, اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بنے. بہت بڑی چیز ہے یہ, بہت بڑی چیز. میرے بھائی, جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی, اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو, درود درود درود. بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے. درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. بے شک, بے شک. درود پھر درود ہے, درود صرف درود ہے. ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو, درود شریف پڑھ کر دیکھو. تو وہ سنگ تراش تھا, پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر, دوسرا پتھر تراشنا, دوسرا چیپٹر پڑھا, دوسرا باب پڑھا, تیسرا پتھر تراش, وہ پڑھتا رہتا تھا, پتھر تراشتا ہے. اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتا ہے. اور جب حضور یاد آتے ہیں, حضور کب یاد آتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں. سلی گڑی والوں, وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں. یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے. جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور کو یاد کرتے رہو, پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے. کیا ہوا؟ رو رہا ہے, حضور کی یاد میں رو. اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے. بہرحال روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے. اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں اے نوجوان, میرے گنبد کا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے, تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو. یہ دیوانہ جیسے یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں, آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, جھولا اٹھایا, اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا. نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں, اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے, مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اللہ, اندازہ تو فرمائے میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے. ارے جو ہواؤں کو روک دے, جو چاند کے ٹکڑے کر دے, سو سورج کو پلٹا دے, اس کے لیے جہاز کو روکنا
کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا۔ ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے۔ آؤ بیٹھو۔ جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا۔ بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا؟ لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والو؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینہ کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے، آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری نعرہ تکبیر، مہمان بنانا، مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سوچ رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر
ہوا، وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا، میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔